والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید لا ریب بے عیب افضل اور اعلیٰ کتاب میں سے ایک آیہ شریفہ کا کچھ حصہ جو تلاوت کیا ہے، دعا فرمائیں خالق کائنات میرے جیسے گناہگار کو صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے نیک لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے محبوب، آپ فرما دیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں اللہ نے آزمانا نہیں ہے، اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد جنت ہمارا مقدر ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمام کا تمام دار و مدار جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ہے۔ ایمان کا دار و مدار بھی حضور کی محبت ہے۔ انسان کلمہ تو رسول کا پڑھتا ہو، کلمہ حضور کا پڑھتا ہو، لیکن دل میں حضور کی محبت بھی نہ ہو تو پھر اس کا کلمہ پڑھنا کس کھاتے میں ہے؟ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ ایسی محبت جو مدینہ سے ہو کر نہ آئے، اللہ کو اس محبت کی ضرورت نہیں۔ اے محبوب، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، تو تمہارے در پر آ جائیں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو حضرات محترم، تمام کا تمام دار و مدار جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ہے۔ لہٰذا جیسا کہ پچھلا جمعہ بھی 1-2 واقعات محبت کے حوالے سے بیان کیے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، تو انہوں نے صرف یہ زبانی کلامی حضور سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عملاً محبت کا دعویٰ کیا، اور محبت کر کے بھی دکھائی، اور حضور کی محبت میں دین اسلام کی خاطر جان بھی لٹائی، اور لوگوں کو یہ درس دیا، لوگوں کو یہ سبق دیا کہ تمام کا تمام دار و مدار جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر منحصر ہے۔
اگر دیکھیں کہ منافقین کلمہ پڑھتے تھے، 3 نمازیں بھی پڑھتے تھے، منافقین کلمہ بھی پڑھتے تھے اور 3 نمازیں بھی پڑھتے تھے، باوجود اس چیز کے کہ وہ 3 نمازیں پڑھتے، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے، پھر بھی وہ منافقین تھے۔ اور منافقین کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ منافقین کو کفار سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، منافقین کو کفار سے نچلے درجے میں، یعنی جو دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہے اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا، جبکہ منافقین 3 نمازیں بھی پڑھتے۔ اب اگر دیکھا جائے تو وہ کلمہ بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، 3 نمازیں بھی پڑھتے۔ منافقین کے لیے فرمایا کہ صبح اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بھاری ہے، تو گویا کہ صبح اور عشاء کی نماز صرف منافقین کے لیے بھاری ہے، مومنوں اور مسلمانوں کے لیے نماز صبح اور نماز عشاء بھاری نہیں ہے۔ بہرحال تمام کا تمام جو دار و مدار ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ہی منحصر ہے۔ اب اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اب مثال کے طور پر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو محبت ہے، تو دنیا داری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جس کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے محبت ہو تو جس سے محبت ہوتی ہے، اگر وہ اس شخص کو اپنی محبت کا واسطہ دے اور کہے کہ فلاں کام نہیں کرنا، تو وہ شخص اس کی محبت میں آ کر کے فلاں کام بالکل نہیں کرتا۔ اگر دیکھیں ہمیں حضور سے محبت ہے اور ہم حضور کا کلمہ بالکل بے شک پڑھتے ہیں، تو پھر اس محبت میں آ کر کے ہم حضور کی محبت کا کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام نے صرف زبانی کلامی محبت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھی بتایا اور لوگوں کو سبق دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ساری دنیا کم ہے، یہ ایک جان کیا ہے، ہزاروں جانیں بھی ہوں تو پھر بھی ہم لٹا دیں حضور کی محبت کی خاطر۔ یہاں کچھ معاملہ الٹا ہی ہے، ہم محبت میں ایک جان کہاں لٹانے گئے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم حضور سے محبت کر سکیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ حضور کے فرمودات پر عمل کر سکیں۔ ہم پیروں سے لے کر کے مکمل سر تک دنیا داری کے کاموں میں مصروف، اور اوپر سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ فاتبعونی، اگر اتباع نہیں کرو گے تو پھر محبت کہاں کی؟ اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا، ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم، تمہیں ایسے تھوڑی بنا دیا ہے، عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم اس کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ قرآن کریم کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو بہت سارے معاملات جو ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں ایسی سمجھ آتی ہیں کہ ہم کہاں جا رہے تھے، ہم کن معاملات میں پڑے تھے، ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہا تاکہ وہ یہ دیکھے اور وہ یہ چیک کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو ہم کون سے اچھے عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں تو صرف موقع چاہیے کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، ہمیں صرف اتنا سا موقع چاہیے کہ بس چاہے تو ہمیں یہ موقع نہ بھی ملے کیچڑ اچھالنے کے لیے، ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر کیچڑ اچھال سکیں۔ بہرحال محبت رسول ہی سب کچھ ہے، صحابہ کرام نے عملاً یہ ثابت کیا اپنی جانیں دے کر بھی، اور فرمایا کہ ہم نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے جان کہاں قربان کرنی ہے؟ جہاں ہمارا دنیاوی مقصد ہو، جہاں ہمیں چند ٹکوں کی خاطر، ہم چند ٹکوں کی خاطر خود کو کتنی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، مگر محبت رسول کا صرف دم بھرتے ہیں زبانی کلامی۔ بہرحال کچھ ایسے واقعات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں صحابہ کرام نے
جو ہمیں سبق دیا اپنی جانیں لٹا کر کے. کچھ صحابیات بھی ایسی تھیں جنہوں نے تاریخ رقم کر دی اپنی جانیں دے کر بھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایک صحابیہ کا واقعہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کتب میں. جنگ احد ایک ایسی جنگ تھی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. دندان مبارک بھی آپ کے شہید ہوئے. جنگ احد میں ایک افسوسناک خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے مدینہ شریف میں گردش کرنے لگی. کسی نے یوں ہی خبر اڑا دی مدینہ میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کو کافروں نے شہید کر دیا ہے. بہرحال تو ایک ایسی عورت جو مدینہ کی رہائشی تھی، انصاری صحابیہ تھی، گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس راستے پر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سے مجاہدین اسلام واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں. وہ ہر شخص سے پوچھتی ہے این رسول اللہ، کیا تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ لوگوں بتاؤ حبیب کبریا کا حال کیسا ہے. یہ پوچھتی ہے حالانکہ ان کا والد بھی اسی جنگ میں گیا ہوا ہے. ایک عورت جس کا والد، جس کا بیٹا، جس کا خاوند اسی جنگ میں گئے ہوئے ہیں، مگر پوچھتی کیا ہے؟ این رسول اللہ، اے محمد عربی کے دیوانوں مستانوں، کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ محمد عربی کا حال کیسا ہے؟ یہ پوچھتی ہے. اور ان کا والد اور ان کا بھائی بھی گیا، لیکن نہ وہ خامد کے متعلق پوچھتی ہے اور نہ ہی اپنے بھائی کی خبر پوچھتی ہے. آنے والوں سے پوچھتی ہے کہ سرکار کی خبر دو. جب انہوں نے پوچھا تو آگے سے یہ جواب ملا کہ تمہارا والد شہید ہو گیا ہے. اب غم کا ایک تیر ان کے جگر سے پار ہوا. پھر پوچھتی ہے اے صحابہ، اگر میرے والد شہید ہو گئے ہیں تو ان کا جسم اطہر کہاں پڑا ہے؟ کیا ان کو دفن کر دیا گیا یا ابھی دفن کیا جائے گا؟ صرف زبان پر سوال ہے وہ یہی ہے این رسول اللہ، بلکہ یہ نہیں پوچھتی کہ میرے خاوند کا کیا بنا، میرے بیٹے کا کیا بنا یا میرے والد کا کیا. نہیں، بلکہ کسی نے یہ خبر دی کہ تمہارے والد شہید ہو گئے. انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد پھر پوچھتی ہیں کہ محمد عربی کا حال کیسا ہے. جو بھی کاروان مجاہدین اسلام کا وہاں سے گزرتا ہے آتا ہے اس سے یہی پوچھتی ہے. باپ کی شہادت کی خبر مل چکی ہے. پھر پوچھتی ہے تو کوئی بتاتا ہے کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اب زخم کے 2 تیر، غم کے 2 تیر جگر سے پار ہو جاتے ہیں. وہ سوچتی نہیں کہ میرے سہارے ختم ہو گئے، باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا. پھر بھی پوچھتی ہے تو کیا پوچھتی ہے؟ این رسول اللہ، مجھے محمد عربی کا حال بتاؤ. لوگوں بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے. اب آگے بڑھتی ہے. اگلا کارواں جب آتا ہے تو اس سے بھی یہی سوال کرتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. اب باپ کی شہادت کی خبر بھی ملی، والد کے بعد خاوند کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، بھائی کی شہادت کی خبر ملی. پھر بھی زبان پر یہی ہے کہ لوگوں اے محمد عربی کے دیوانوں مستانوں پروانوں بتاؤ محمد عربی کا حال کیسا ہے. تو ایک تو پچھلا جمعہ آپ نے 6 سال کے بچے کا واقعہ بھی سنا تھا. اب ایک ایسی عورت ہے جس کا خاوند، بھائی، بیٹا یا والد جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی اسے تمام تر خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا والد یا تمہارا خاوند، تمہارا بیٹا یا بھائی شہید ہو گئے. سب کی شہادت کی خبر ملنے پر بھی وہ کیا پڑھتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر پوچھتی ہے کہ محمد عربی کا حال کیسا ہے.
اور وہ پوچھ رہی ہے اور صحابہ کہہ رہے ہیں تم جس طرح سرکار کو دیکھنا چاہتی ہو اللہ کے فضل سے سرکار ویسے ہی موجود ہیں۔ اور وہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے تم سچ بولتے ہو، تم سچے محبوب کے سچے غلام ہو، تمہاری زبان سے سچ نکلتا ہے، مگر آج مجھے کچھ تکلیف پہنچی ہے، میں نے ایک افسوسناک خبر سنی ہے کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی آنکھوں سے زیارت نہیں کر لوں گی۔ اب دیکھیں وہاں پہ والد شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا۔ ہمارے یہاں اگر کسی رشتہ دار کی موت واقع ہو تو 10 دن تک اس کے غم میں شریک ہوا جاتا ہے، یا 5 دن 2 دن، اور گھر میں ایک ایسا سما ہوتا ہے کہ جی ہمارا فلاں شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں ہم پر، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جبکہ وہاں پر موجود ایک عورت سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی یا تمہارا بیٹا یا خاوند شہید ہو گئے، آگے سے کیا کہتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ محمد عربی کا حال کیسا ہے؟ تو پھر وہ سرکار کی خبر کے لیے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ سے محفوظ ہیں، تو جس وقت سرکار کا رخ دیکھتی ہے، جس وقت آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے آفتاب کو دیکھتی ہے، جس وقت گلستان رسالت کے مہکتے پھول کو دیکھتی ہے، تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اے محبوب اگر آپ ٹھیک ہیں تو دنیا کائنات کا کوئی بھی غم مجھے نڈھال نہیں کر سکتا۔ آج ہم ہیں ماشاءاللہ، ہم صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان لوگوں نے زبانی کلامی نہیں اپنی جانیں دے کر کے بھی تاریخ رقم کر دی کہ اگر محبت کرنی ہو تو ایسے کرنی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف دنیا داری کے کام، اور جہاں کہیں سے ہمارا دنیا داری کا کام نکلتا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیں گے۔ میری زندگی کی بہار کا ضامن میرا بھائی نہیں ہے، میری زندگی کی بہار کا ضامن میرا خامد نہیں ہے، میری زندگی کی بہار میرا خامد نہیں، باپ نہیں، بیٹا نہیں۔ اے ماہ طیبہ جب ہم نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے ہماری ساری بہاریں تمہارے نام سے وابستہ ہیں۔ یہ محبت سچی محبت ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ آج جس وقت ہمارے معاشرے میں، ماحول میں محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف محبت رسول ہوتی ہے، دوسری طرف کسی رشتہ دار کی محبت ہوتی ہے، ایک طرف سرکار کی سنت کی محبت ہوتی ہے تو دوسری طرف کسی فلم سٹار کی محبت ہوتی ہے، تو ایک طرف گنبد خضرا، ایک طرف گنبد خضرا کی روشنی کا چاند ہوتا ہے تو دوسری طرف غیروں کی محبت کا جب دل میں تصور ہوتا ہے، تو یہ محبتوں کا جب تقابل ہوتا ہے تو یہی محبت کا امتحان ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری ساری ناجائز محبتوں کو قدموں تلے روند کر سرکار کی محبت کا جھنڈا بلند کر کے دنیا کو یہ پیغام دیں، جان جائے تو جائے مگر ایمان نہ جائے۔ ایسے ایسے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے سے متنفر کرنے کے لیے، دین اسلام سے واپس لانے کے لیے کسی کو انگاروں پر لٹایا جاتا ہے تو وہ سرکار کی محبت کا دم ہی بھرتا رہتا ہے، کسی کو گلے پر تلوار رکھ دی جاتی ہے تو کسی کو گلے پر تلوار چلا دی جاتی ہے، کسی کو تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کو تیسری منزل پر لے جا کر کے شہید کیا جاتا ہے، تو کسی کو کسی طرح سے شہید کیا جاتا ہے، کسی کو دونوں گھوڑوں کے درمیان باندھ کر کے ان کو چیر دیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانیں ہوں ہم پھر بھی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر حضور کے ساتھ محبت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہمارا آج کیا حال ہے؟
ہمارا حال صرف یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی دنیا داری کے کاموں سے ہمیں فرصت ہی نہیں۔ آج اگر محبت رسول کی بات کی جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے قالوا اساطیر الاولین، ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ قالوا اساطیر الاولین، جب ان لوگوں کو کہا جاتا، بتایا جاتا اسلام کے متعلق یا اللہ تبارک و تعالی کے متعلق، تو وہ لوگ کیا کہتے؟ قالوا اساطیر الاولین، بھئی یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ہمیں گویا کہ یوں قصے کہانیاں ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نماز کے لیے وقت نہیں، دنیا داری کے کاموں میں صبح سے لے کر شام تک چاہے تو مصروف رہیں، لیکن دنیا کے کام کب ختم ہوتے ہیں؟ نہیں ختم ہوتے۔ ہمیں صرف زبانی کلامی محبت ہے۔ سید عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب بھی نامی اسم پاک سنے تو ایک مسلمان پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب چاہے تو وہ پڑھے چاہے نہ پڑھے، لیکن جب فرض ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عمر سے، اے عمر، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم خود کو اس حدیث کے تناظر میں، اس حدیث کو مد نظر رکھ کر خود کا محاسبہ کریں، خود کو تولیں، خود کو پرکھیں، دیکھیں، تو پھر ہم اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس پلڑے میں جانے کے لیے ہیں۔ ہم خود کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرف ہیں۔ کیا گویا کہ ہم مومن رہے یا نہیں؟ جب تک کہ تمام چیزوں سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے سب کچھ سے بڑھ کر، جب تک سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بہت مشہور حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ اپنے والدین، عزیز و اقارب اور ہر چیز سے مجھے محبوب نہ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضرت عمر کچھ تربیتی مراحل میں تھے، نیا آپ نے کلمہ پڑھا تھا، ابھی کچھ آپ کی تربیت ہو رہی تھی اسلام کے حوالے سے، اور بہت صاف گو آدمی تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر شے سے پیارے ہیں، سارے رشتہ داروں سے پیارے ہیں، سارے بیٹوں سے پیارے ہیں، والدین سے پیارے ہیں، کائنات کی ہر چیز سے پیارے ہیں، مگر میری جان سے آپ مجھے پیارے نہیں ہیں۔ یعنی میری جو اپنی زندگی ہے، میری جو اپنی جان ہے، اس سے بڑھ کر آپ پیارے نہیں، باقی ہر چیز سے پیارے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے یہ کہا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا جب تک اپنی جان سے بھی مجھے محبوب نہیں سمجھتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ آج کل ہمیں صرف اور صرف دنیا داری کے کاموں سے اگر کبھی فرصت مل بھی جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کے اوپر کیچڑ ڈالا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ تماشا بنایا جائے۔ بہرحال ہم نے کہا بھائی، ہم نے تو صرف کلمہ پڑھ کے خود پر سے، ہم نے تو بھائی خود کلمہ پڑھ کے خود پر سے تمام تر فرائض کو اتار کر پھینک دیا ہے، گویا کہ اب ہمارے اوپر دین اسلام کی کوئی ذمہ داری بنتی ہی نہیں ہے۔ مولوی جانے اس کا کام جانے، نماز پڑھنی ہے تو صرف مولوی صاحب نے،
ہمارا کوئی کام نہیں، ہاں اگر ہم نے 2 پڑھ بھی لی تو ہم نے احسان کر دیا، ہم نے 4 نمازیں پڑھ لی ہم نے احسان کر دیا۔ جبکہ جیسا کہ کسی مولوی، کسی پیر، کسی حافظ یا قاری پر نماز فرض ہے، سب پر ایسے ہی فرض ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو نبی پاک نے جب یہ فرمایا کہ اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھتا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کے بعد، بلکہ آج کے بعد نہیں، آج ہی سے اور ابھی سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رسول ہر چیز سے بڑھ کر حضور کو محبوب سمجھتے ہیں لیکن اپنی جان سے نہیں، تو پھر نبی پاک نے فرمایا ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو نہیں پا سکتے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ٹوٹ کر محبت کریں گے، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کریں گے۔ تو ہمارے پاس تو بھائی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ جنگ بدر میں حضرت سیدنا ابوبکر کھڑے ہیں اور اس انداز میں کھڑے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جب لوگوں سے پوچھا، سب لوگوں میں سے شجاع کون ہے؟ شجاع سے مراد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شجاع، بہادر۔ سب لوگوں میں سے، سارے صحابہ میں سے سب سے بڑا بہادر، نڈر، مجاہد کون ہے؟ تو جب آپ نے لوگوں سے پوچھا تو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اے علی شیر خدا، آپ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں شجاع ہوں، اشجاع نہیں ہوں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ میں شجاع ضرور ہوں، اشجاع نہیں ہوں، میں بہادر ضرور ہوں، سب سے بڑھ کر بہادر نہیں ہوں۔ سب سے بڑھ کر جو بہادر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور کس طرح؟ یہ کوئی شخص پوچھ سکتا ہے کہ کس طرح؟ تو آپ نے دلیل سے آپ نے فرمایا، حضرت علی نے دلیل دی، فرمایا بدر کا دن تھا جب یہ مسئلہ پیش ہوا کہ سرکار کے خیمے کی نگرانی کون کرے گا۔ بدر کے دن میں سرکار کے خیمے کی نگرانی کون کرے گا؟ خدا کی قسم جب یہ اعلان ہوا تو اگرچہ ہم میں سے ہر ایک ہی آگے بڑھ سکتا تھا، ابھی کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا کہ حضرت ابوبکر ننگی تلوار لے کر آگے بڑھ گئے، سرکار کے خیمے کے پاس ننگی تلوار لے کر پہلے نمبر پر جو کھڑے ہو گئے وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ اب اندازہ لگایا جائے کہ کفار کا تمام تر دار و مدار یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی طرف حملہ کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے نمبر پہ کھڑے تھے ننگی تلوار لے کر۔ تو ہماری محبت کا کیا عالم ہے، ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک ہی اگر حضور کے فرمان کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو تول لیں تو ہمیں یہ بخوبی پتہ چل جاتا ہے، ہمیں یہ محسوس ہو جاتا ہے، ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم تقریر کے کس سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ دنیا داری کا نظام ہے، دنیا داری کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ جب کبھی سودا تولا جاتا ہے، ایک طرف جو ہے سودا رکھا جاتا ہے، دوسری طرف وزن رکھا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وزن کے برابر سودا ہے یا نہیں۔ اب اگر ہم صرف اور صرف یہ اندازہ لگانا ہو ہم نے کہ ہمارا وزن ہمارے اس ایمان کے برابر ہے یا نہیں، ہم نے نعرہ تو لگا دیا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم نے نعرہ تو لگا دیا کہ یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان ہے، تو ہم اگر حضور کے کسی ایک فرمان کو رکھ کر کے خود کو تولیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا وزن اس فرمان کے مطابق کتنا ہے۔
میں صرف ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں، ایک مثال سے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، نماز کے حوالے سے لگا لیں، نماز کے حوالے سے ہی لگا لیتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہر آدمی پر، مسلمان پر 5 وقت نماز فرض ہے، جہاں بھی پڑھتے ہوں، میرے لیے نہیں، اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اپنی لاریب بے عیب افضل اور اعلیٰ کتاب میں ہمیں یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا، میں نے تمہیں اسی لیے خلق کیا، میں نے تمہیں اسی لیے بنایا تاکہ میں یہ چیک کروں، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم اپنی پیدائش کا مقصد ہی بھول گئے، ہم دنیا داری کے کاموں میں اتنے غرق ہوئے گویا کہ ہمیں اذان سنائی بھی دے رہی ہو، ہم پھر بھی اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا یہ ہے حضور سے محبت؟ اس چیز کا نام حضور سے محبت ہے؟ بہرحال ہم نے خود کو اپنے اس تکڑی پر تولنا ہے، لہذا جب ہم تول لیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دنیا کے کس نکر پہ کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ بھی مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ بدر میں شامل تھا۔ جنگ بدر کے بعد جب وہ مسلمان ہو گیا تو کہنے لگا، ابا جان جنگ بدر کے دن آپ میرے نشانے پر آ چکے تھے، دوران جنگ آپ میری تلوار کے سامنے آ چکے تھے، میں نے جان بوجھ کے تلوار کو روک لیا، اسی لیے کہ یہ میرے باپ ہیں، والد ہیں، میں نے اسی لیے آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ جب تلوار کے نشانے پر آپ کا سر آ گیا تو میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں مارا۔ میرے اعصاب اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، میرا ذہن اور میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اپنے باپ کو مار دوں، تلوار ان پہ چلا دوں۔ میں نے آپ کو باپ سمجھتے ہوئے نہیں مارا اور اپنی تلوار کو روک لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنا رہے تھے تو جیسے ہی ان کی بات پوری ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے مجھے اس دن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، خدا کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے تیرا سر آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کے تجھے معاف نہ کرتا، سرکار کا دشمن سمجھ کر میں تیرا بھی سر اڑا دیتا۔ اب یہاں محبت رسول کا اندازہ لگایا جائے، شجاع کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو میرے محبوب کا دشمن ہے تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ تو یہ تھا ان صحابہ کرام کا جہاد اور صحابہ کرام کی محبت کا عملی نمونہ۔ آج ہم حضور سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، ربیع الاول آیا، ہم نے 4 گلیوں میں جھنڈیاں لگا دی، گویا کہ ہم اب سال بھر تمام تر نمازوں سے آزاد ہو گئے، جناب ہم بخشے گئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 1 دیگ چاول کی چڑھائی، 4 بندوں کو کھلا دی، میں نے میلاد منا دیا ہے، اب میں بخشا گیا ہوں، اب چاہے تو میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، پھر سال کے بعد پھر دیکھا جائے گا، کسی محفل میں جا کر کے جناب نعرہ لگا دینا ہے، مولوی صاحب نے کہا جی نعرہ لگائیں تو نعرہ لگا دیا، اب جناب سب بخشے گئے، اب پھر کسی چیز کا انتظار کر لیں گے، پھر سب بخشے جائیں گے۔ اگر یہی کچھ تھا، یہی کچھ ہوتا تو پھر ان لوگوں کا کیا کہنے
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے خود کو کیا سمجھتے تھے؟ خود کو ایک ایسا انسان سمجھتے تھے گویا کہ وہ یوں سمجھتے کہ ہم سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ گار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنے خادم سے، اپنے نوکر سے فرمایا کرتے کہ بھائی تہجد کے وقت میں مجھے اٹھا دینا، تو غلام جو تھا وہ آپ کو تہجد کے وقت میں اٹھا دیا کرتا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں جب ایک سفید بال آ گیا تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا بھائی آج کے بعد تم مجھے تہجد کے وقت میں نہ اٹھانا۔ غلام نے سمجھا شاید مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے، تو اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ یا سیدی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ مجھے میری ذمہ داری سے دور فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب داڑھی میں جب ایک سفید بال آ گیا ہے تو اب مجھے اس کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، اس کی طرف سے اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب تیری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے، اب تو شرم کر اور اب تو کمر بستہ ہو جا، اب مجھے موت کا پیغام قریب محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ چاہے ساری داڑھی بھی سفید ہو پھر بھی اپنے ان کاموں سے نہیں باز آتے جو ہمارے رگ اور خون میں بس چکے ہیں۔ کیا یہ سرکار کی محبت ہے؟ بلکہ ہم نے اگر اپنا محاسبہ کرنا ہو، اپنا حساب لگانا ہو، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو سامنے رکھ کر کے خود کو تکڑی میں تول کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی۔ آپ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہنے لگی اے سعد، جب تک تم واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، یعنی کہ جب تک تم محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت سعد نے یہ بات سنی مگر اس پر غور نہ کیا، لیکن آپ کی والدہ اپنی بات پہ پکی ہو گئی، اس نے کھانا پینا واقعی بند کر دیا۔ تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، بالآخر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی والدہ جو تھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آپ کی والدہ بے ہوش ہوئی تو آپ کے چھوٹے بھائی نے ان کے منہ میں پانی ڈالا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے اپنی والدہ کے منہ میں پانی ڈالا۔ اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا سعد، تم نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیا ہے، وصیت کی ہے، تو نے میرا کیا حال کر دیا ہے؟ اب بھی واپس آ جاؤ، اگر واپس نہ آئے، ابھی تو میں بے ہوش ہوئی تھی، چند لمحوں کے بعد مر جاؤں گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کی زندگی برقرار رہے تو تمہیں اس محبوب کا در چھوڑ کے واپس آنا پڑے گا۔ آپ کی والدہ نے تو یہ کہا، لیکن قربان جاؤں کہ صحابہ کی محبت پر، صحابہ کے عشق رسول پر جواب کا انداز دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اے میری امی، آپ مجھے ایک بار مرنے کی دھمکی دے رہی ہیں کہ اگر میں واپس نہیں آؤں گا تو مر جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا میری ماں، اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور ہر جان کے نکلنے پر تو مجھے وارننگ دے کے کہے کہ ساتھ واپس آ جاؤ تو میری والدہ سن لے، تیرا 1000 بار مرنا قبول ہے لیکن محبوب کے در سے واپس نہیں آؤں گا۔ آج چند ٹکوں کی خاطر ہم جھوٹی گواہی کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کے لیے کر لیتے ہیں، صرف چند سکوں کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دنیا کی قیمت اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک فرمان جو کہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دنیا کی قدر و منزلت، قدر و قیمت مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو کبھی برباد نہ فرماتا، دنیا کو کبھی ختم نہ کرتا۔ تو گویا کہ دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو جب گیدڑ پکڑا گیا تو اس نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دو ورنہ کل دن نہیں چڑھے گا۔ لوگوں نے چھوڑ دیا، شاید کل دن نہ چڑھے۔ دور جا کر کے اس نے کہا بھائی میرے لیے دن نہیں چڑھنا تھا نا، تمہارے لیے تو چڑھنا تھا۔
جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اگلے گھر پہنچ جاتا ہے، اعراف کے مقام پر چلا جاتا ہے جو کہ دوزخ اور جنت کے درمیان میں ہے، قبر کی جگہ، تو پھر اس کے لیے تو ساری بات ختم ہو گئی. اس کی زندگی کا وہ دفتر، اس کی زندگی کا وہ جو اعمال نامہ، وہ دستہ، وہ رجسٹر، وہ کاپی، وہ جو اسے پیدا ہونے پر دی گئی تھی کہ بھائی تم نے اتنی زندگی گزارنی ہے، 50 سال یا 100 سال یا جتنے بھی سال، تم نے اپنے اعمال اس میں لکھنے ہیں. اب ہم خود اپنے اعمال اپنی اس کاپی میں، رجسٹر میں لکھ رہے ہیں. جب کل قیامت کے دن وہ اعمال نامہ 99 دفتر ہماری آنکھوں تک کے سامنے ہمیں بتائے جائیں گے، بھائی تم نے اپنی زندگی میں یہ کام کر کے اتنی کتابیں تم نے پر کر دی ہیں. اب یہ تمہارے پاس ایک رجسٹر ہے، تم یہ رجسٹر کھول کر کے اپنے ان دوستوں، بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو پڑھ کر کے سناؤ کہ تم کیا کر کے آئے. اب ہمارے رجسٹر میں چوری بھی لکھی ہوئی ہے، ہمارے رجسٹر میں غیبت بھی لکھی ہوئی ہے، ہمارے رجسٹر میں زنا بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے رجسٹر میں شراب بھی لکھی ہوئی ہے. اب ایک مخصوص سا نقطہ کہ ہمارے رجسٹر میں جب زنا لکھا ہوا ہوگا تو پھر سامنے بہن بھی ہے، سامنے بیٹی بھی ہے، سامنے ماں بھی ہے، ہم پڑھ کر کے سنا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا. کتنی شرمساری ہوتی ہے. آج اگر اولاد باپ کا کہنا نہ مانے تو غصے میں آ کر کے باپ بھی ان کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا حال کہ ہم حضور سے کیسے محبت کر رہے ہیں. 2 راستے بتا دیے، نیکی کا بھی، برائی کا بھی. بھائی اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ ہوگا، اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ ہوگا. سمجھانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں، جب سب آدمیوں کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے. دہرایا بتایا سمجھایا اسی لیے جاتا ہے شاید کسی کے دل چوٹ کھائے اور وہ یہ کہہ کے توبہ کر لے کہ یا اللہ آج تک میں تیری اور تیرے محبوب کی نافرمانی کرتا رہا ہوں، آج کے بعد میں تجھے گواہ بنا کر کے یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اور اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محبوب کی سنتوں کے ساتھ محبت اور محبوب کے طریقے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن دوستوں نے سنتے ادا کرنی ہے سنتے ہیں.